السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنات عورتیں، بعضهم اولیاء بعض کے خیر خواہ ہیں، یأمرون بالمعروف حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ یہ ہیں وہ لوگ ان قریب جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ ہی غالب آنے والے اور اللہ ہی حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی
اکائی، یکتائی، تنہائی، اس کی عظمت، اس کے مقام و مرتبہ، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ ہم اپنی خالق و مالک کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ اللہ، ہم تیری اتنی ثنا کرتے ہیں، اتنی تیری تعریفات کرتے ہیں جس طرح جتنا کہ تیری شان کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کے بعد درود و سلام امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج جس عنوان ذی شان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے حرمت المؤمن۔ ایک مومن کی حرمت، اس کی عزت، اس کا مقام و مرتبہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے، اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی عزت و حرمت اور ایک مومن کی شان، اس کا مقام و مرتبہ دین اسلام کے اندر کیا بیان کیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ قرآن کریم نے اور حدیث رسول کی ورگردانی کرنے سے جو بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے سینے کے اوپر، آسمان کی نیل گچھت کے نیچے مومن سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، ان کے بعد اولیاء الرحمن، محدثین، آج تک ایماندار جس وقت میں بھی، جس زمانے میں بھی مومن ایماندار لوگ موجود ہیں روئے زمین پر، وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے، رب کائنات کی مایا ناز مخلوق ہے۔ کون؟ جو ایماندار ہیں، جن کو رب نے عقیدہ توحید عطا کیا ہے، اور جو ایمان کی شمع جن کے قلوب و اذہان کے اندر فیروزہ ہے، وہ لوگ روئے زمین پر اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، جن کو رب کائنات نے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کے کئی مقامات، ایک مقام نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جن میں ایک مومن کی عزت اور مومن کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مومنوں کے ساتھ اللہ کو جتنی محبت ہے، مومن سے رب کو جتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اندر یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں یا مومنات عورتیں ہوں، وہ بعض بعض کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بعض بعض کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کا جو رشتہ ہے، رشتہ اخوت اسلام اور اخوت ایمان، یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کے سامنے خونی رشتے بھی زیر ہیں۔
مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المؤمن الکافر، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیا رشتہ ہے؟ دو سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں کی نہروں سے سیراب ہونے والے، ایک گھر میں پروان چڑھنے والے، ایک کافر ہو گیا ہے، ایک مومن ہے، مسلمان ہے۔ فرمایا ان کے درمیان جو رشتہ ہے، جو خونی رشتہ تھا، رب کائنات کے ہاں اس خونی رشتے کے اندر اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں رہی۔ فرمایا یہ کافر مسلمان اپنے بھائی کا، باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہو گیا ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا جو رشتہ ہے سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے، اسلام کا جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کی تھی، جب آپ مدینہ طیبہ گئے اور جو سب سے پہلی جو صحابہ کرام کے درمیان اخوت قائم کی گئی، اس میں صحابہ کرام نے جو کردار ادا کیا تھا وہ خونی رشتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول لی امراتان، میری دو بیویاں ہیں، اطلق احداہما، ان دونوں میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جو اس کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرتی ہے، یہ اسے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے۔ لی بستانان، میرے پاس دو باغ ہیں، ایک باغ میں عبد الرحمن بن عوف کے نام الاٹ کرتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، ایک مدینہ میں پیدا ہوا ہے، ایک مکہ میں پیدا ہوا ہے، کتنا فاصلہ! اور اب تو فاصلے بڑے کم ہو گئے ہیں، ذرائع آمد و رفت بڑے برق رفتار ہیں۔ اس وقت ذرائع آمد و رفت کیا تھے؟ گدھے تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، کئی مہینے لگتے تھے مدینہ سے مکہ پہنچنے کے لیے اور مکہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ پہلی مجلس کے اندر، ایک ہی مجلس ہے، پہلی مجلس میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، اخوت اسلامی اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یاد رکھو مومن بعض کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کی عزت کو خراب کریں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کی عزت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کریں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے ایک ہی مسجد میں آ کے نمازیں ادا کرنے والے ایک دوسرے کے کاروبار کو خراب کرنے کی ہر وقت اس کے لیے کوشاں اور محنت کرتے رہتے ہیں، کیسے اس کا کاروبار تباہ ہو، کیسے یہ خراب ہو، کیسے میں نے اس کا کاروبار خراب کرنا ہے، کیسے میں نے اس کو نقصان کی طرف دھکیلنا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر سمجھ لیں ایمان کیسا رہا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنات عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اتنے خیر خواہ کہ اب مجھے نقصان پہنچ جائے میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے، مجھے نقصان پہنچ جائے میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے، دو آدمیوں نے مل کے نا کھیتی باڑی کی، ایک بوڑھا ہے ایک جوان ہے، دونوں ہی ایماندار ہیں، دونوں ہی ایماندار، لیکن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے، ولولہ کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلے کتنے بلند ہیں۔ جب فصل تیار ہوئی اس کو مکمل کیا، دونوں نے جب اس کو تقسیم کیا، اب کہتے ہیں بھائی ایسے کرتے ہیں اپنے اپنے گھر لے کے جانا ہے، ایک کہتا ہے پہلے آپ اپنے گھر لے جائے، میں پیچھے سے اس کی چوکیداری کروں گا، رکھوالی کروں گا، دوسرا کہتا ہے پھر میں گھر لے کے جاؤں گا، پھر آپ ادھر رہ کے اس کی رکھوالی کرنا، اس کی چوکیداری کرنا، خیال رکھنا۔ تقسیم ہو گئی، ایک گھر گیا ہے، بابا جی پیچھے ہیں، وہ اپنے ڈھیر سے اٹھا کے نوجوان کے ڈھیر کے اوپر پھینک رہے ہیں،
سوچ کیا ہے؟ یہ نوجوان ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بڑی ضروریات زندگی ہیں، اس کے حالات بہتر ہو جائے۔ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھا آدمی تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتا ہے، بوڑھا بندہ تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتا ہے۔ یہ جوان ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے اخراجات ہیں، اپنے ڈیر سے اٹھا اٹھا کر اس کے ڈیر کے اوپر پھینک رہا۔ پھر وہ نوجوان وہ پیچھے رہا، بابا جی اپنے ڈیر سے اٹھا کے اپنے گھر چھوڑنے کے لیے گئے، نوجوان پیچھے سے اپنے ڈیر سے بابا جی کے ڈیر کے اوپر پھینک رہا ہے۔ سوچ کیا ہے؟ یہ بزرگ ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، بڑھاپا ہے، عالم پیری ہے، قوا کمزور ہے، کم ہمتی ہے، حوصلہ کم ہو گیا ہے، محنت اتنی نہیں کر پاتے، لہٰذا میں تو جوان آدمی ہوں، محنت مشقت اور بھی کر کے کما لوں گا، بابا جی کے ڈیر پہ زیادہ پھینک دوں تاکہ یہ زیادہ لے جائیں، ان کا گزران اچھا ہو جائے، میری خیر ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن بعض کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا خیر خواہی ہے؟ دو سگے بھائی، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا چولہا بجھانے کے لیے لگا ہوا، ایک بھائی اپنے بھائی کے بچوں کو قسم پرسی کے عالم میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک بھائی اپنے بڑے یا چھوٹے بھائی کے گھر میں اس کا چولہا بجھا ہوا، اس کے گھر کے حالات میں پریشانیاں اور دکھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، جب یہ کیفیت ہو پھر اپنے ایمان کی فکر کیا کریں، پھر ایمان نہیں رہا۔ مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے، مومن تو اپنے بھائی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ہی تھے جو کہہ رہا ہے ایک بیوی اس کو دیتا ہوں، وہ مومن تھے جو کہہ رہا ہے ایک باغ اس کو دیتا ہوں، یہ مومن تھے جو اپنے ڈیر سے اٹھا اٹھا کر بزرگوں کے ڈیر کے اوپر پھینک رہے ہیں، بزرگ اٹھا اٹھا کر جوان کے ڈیر کے اوپر پھینک رہا ہے، اس کے گھر میں زیادہ چلے جائے میری خیر ہے، وہ کہتا ہے اس کے گھر میں زیادہ چلا جائے میری خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو یاد ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی پہ آپ جلوہ گر تھے، ایک آدمی مہمان آیا ہوا تھا، مسجد میں نماز پڑھی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا کچھ کھانا وانا کھایا؟ کہا ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھروں میں سے ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ گھر میں ایک مہمان کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ایک مہمان کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ گھر کس کا ہے؟ گھر ہے سید الانبیاء کا، گھر ہے سرتاج الانبیاء کا، امام الاولین والآخرین کا، اور اس کا گھر ہے جس کی سیر کے لیے رب زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ گھر اس کا ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور زبان سے الفاظ کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش آخرت کی مجھے چاہیے، دنیا کی عیش کیا ہے؟ اس ہستی کا گھر ہے، اور کسی گھر سے ایک مہمان کا کھانا میسر نہیں آیا۔ آج تو ہمارے گھروں میں سال سال کی گندم سٹاک ہے، ہمارے گھروں میں پورے پورے ہفتے کا نہیں، پورے پورے مہینے کا گوشت سٹاک ہوتا ہے، فریز کیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر بھی حال یہ ہوتا ہے مسجد میں کوئی مہمان آ جائے، تو فلانے کھوا دیں تے فلانے تو کھوا دیں تے وہ کہندا تو کھوا دیں، وہ بیچارہ ایسے طرح بھوکا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پیغام بھیجا، کوئی کھانا میسر نہیں۔ فرمایا من یضیف ضیف رسول اللہ، کون ہے جو آج اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، آنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں مہمان نوازی کروں گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر والی سے کہا اللہ کی بندی آج نصیبوں نے ساتھ دیا ہے، آج مقدروں نے ٹھاٹھ ماری ہے۔ کہا کیا ہوا؟ مہمان اللہ کے نبی کا اور اس کی ضیافت نصیب ہمیں ہوئی،
تو جو گھر میں ہے جلدی جلدی بناؤ. کہا ما عندنا الا قوت صبیہ، ہمارے گھر میں تو صرف ایک بچے کے کھانے کے برابر کھانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور یہ کون ہستی ہے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کان اکثر الانصار مالا، صحیح البخاری کتاب و تفسیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیا، انصار میں جو بڑے بڑے مالدار صحابہ اکرام تھے ان میں سے سب سے مالدار آدمی ابو طلحہ انصاری تھے، جس کا اتنا بڑا باغ مسجد نبوی کے مین گیٹ کے سامنے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اس باغ میں چلے جاتے. ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میرے باغ سے اللہ کے رسول میٹھے پانی کا کنواں تھا، پانی پیتے، پھر میں پھل توڑ توڑ کے لاتا، اللہ کے رسول کھاتے، ساتھ میرے لیے دعائیں ہوتی، ساتھ میں خوش ہوتا اور میں اپنے مالک کی شکریہ ادا کرتا. اللہ یہ ابو طلحہ کہاں ابو طلحہ اور کہاں اللہ تیرے نبی، کہاں ابو طلحہ اور کہاں امام کائنات، کہاں ابو طلحہ اور کہاں امام الانبیاء، کہاں ابو طلحہ اور کہاں جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کا سینہ علم نشرہ ہے، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، کہاں وہ ہستی جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ہے، کہاں وہ ہستی جس کے لیے قرآن زبان کے لیے بولتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہاں وہ ہستی جس کا چہرہ پر انوار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. کہاں ابو طلحہ، کہاں وہ ہستی. اللہ یہ تو میرے نصیب تو نے کیسے بنا دیے ہیں. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں نہ کرتے اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے. ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے اللہ کے رسول اس باغ سے بڑھ کر میرے لیے بہترین اور اہم ترین مال کون سا ہو سکتا ہے جس مال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھتے ہیں، جس باغ میں آپ آ کے پھل کھاتے ہیں، جس باغ میں آپ آ کر ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی کے خوش ہوتے ہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر میرا بہترین مال کون سا ہو سکتا ہے. آج میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ سارے کا سارا باغ میں نے اللہ کے راستے میں غرباء، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. یہ وہ ابو طلحہ انصاری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان گھر میں گیا، گھر والی سے کہا اس کا کھانا بناؤ. گھر والی کھانا بنانا، گھر والی کیا کہتی ہے ما عندنا الا قوت صبیہ، ایک بچے کا کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں. کہا نومی صبیانہ کی وطفی سراجہ کی، اپنے بچوں کو بھوکا ہی سلا دو، ہم بھی بھوکے رہ کے گزارا کر لیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے. کون ہے مہمان؟ اے مومن ہے، مومن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کی، دیا جلا دیا، بجھا دیا، بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا. حدیث میں آتا ہے والصبیان یتزاغون، بچے روتے روتے ہی سو گئے. اللہ اکبر. صبح ہوئی، ابو طلحہ انصاری مسجد نبوی کے مین گیٹ سے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. رحمت للعالمین مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہیں اور آپ ابو طلحہ انصاری کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. جب ابو طلحہ قریب آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آج آپ بڑا خوش ہیں، بڑا مسکرا رہے ہیں. فرمایا ابو طلحہ آج تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، بتلاؤ آج کیا عمل کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ہی زندگی ہے، کوئی خاص عمل تو نہیں کیا. آپ کا مہمان رات گیا تھا، اس کو بس کھانا ہی کھلایا رات، اس کے علاوہ کوئی معمولات زندگی سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا. فرمایا ابو طلحہ تیرا وہ عمل رب کو اتنا پیارا لگا ہے، عرش معلیٰ پر ساری کائنات کا بادشاہ مسکرا رہا تھا. عرش معلیٰ پر ساری کائنات کا رب مسکرا رہا تھا. جب رب مسکرا رہا تھا تو زمین پہ محمد الرسول اللہ بھی مسکرا رہے تھے. اور یاد رکھو ابو طلحہ اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ یوم القیامہ، جسے دیکھ کر آسمانوں پہ رب ہنس پڑا، قیامت کے دن رب اس کا حساب ہی نہیں لے گا. یہ ہے مومن، خود بھوکے، بچے بھوکے، اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلایا ہے. آج لقمے چھین رہے ہیں.
آج قیامت کا عالم یہ ہے کہ آج بھائی اپنے بھائی کے منہ سے لقمے چھین رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے منہ سے لقمے چھین رہا ہے، بھتیجا اپنے چچا کے منہ سے لقمے چھین رہا ہے، آج بہنوں کے منہ سے لقمے چھینے جا رہے ہیں۔ کس قدر ستم ہے، اس سے بڑھ کر ستم اور کیا ہو سکتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد، مومنات عورتیں، مرد مردوں کے خیر خواہ، عورتیں عورتوں کی خیر خواہ۔ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جہاں اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بھائی یہ اللہ کی نافرمانی آپ سے ہو رہی ہے، اس کو کیوں نہیں آپ چھوڑتے، اس کو آپ کیوں نہیں ختم کرتے؟ کسی عالم دین کے پاس لے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن اصلاح کروانا مقصود ہوتی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آج کیوں ہمارے ایمان ختم ہو گئے؟ آج ہم صرف دنیا کے دل دادا بن کے اپنے کاروباروں کی حد تک، بزنس کی حد تک، تجارت اور دکانداری کی حد تک، ساتھ والا دکاندار دوسرے اپنے دکاندار بھائی کو برداشت نہیں کرتا، ہمسائے کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی غیر مسلم معاشرہ ہے، ہندوؤں کا معاشرہ ہے، سکھوں کا معاشرہ ہے، عیسائیوں کا معاشرہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا معاشرہ ہے۔ سگے باپ کی گردن پہ گولی مار کے اسے چھپا دیا، کئی دنوں کے بعد باپ کی لاش ملی ہے۔ قتل کرنے والا کون ہے؟ سگا بیٹا، سگا بیٹا۔ سیالکوٹ میں سگے باپ کو نوجوان بیٹے نے گردن پہ گولی مار کے چھپائے رکھا کئی دنوں تک۔ یاد رکھو، جب تک ہم قرآن سے دور ہیں، جب تک ہم حدیث سے دور ہیں، اللہ کے دین سے بیگانے ہیں، اللہ کی شریعت سے دور رہیں گے، ہماری اولادیں اللہ کے دین سے دور نکلتی جائیں گی، پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے، نتائج یہی ہیں۔ پھر نتائج یہ نہیں ہوں گے جو آپ سن رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ کون ہے، ایک مدینہ میں پیدا ہوا ہے، ایک مکہ میں پیدا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا تھا، وہ اس کو نہیں جانتا تھا۔ ایمان کا رشتہ ایسا مضبوط کہ ایک دوسرے پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومنوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کیا کریں۔ اگر خیر خواہی نہیں نہ کر سکتے، پھر اپنے بھائی کے خلاف دسیسہ کاریاں بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بھائی کا نقصان بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ جن مومنوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جن مومنوں کی چغلیاں کرتے ہیں، جن کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، جن کی بیٹیوں پہ الزام تراشیاں، جن کے بیٹوں کے اوپر ظلم اور تشدد اور اغوا کرتے ہیں، بچوں کو اغوا کر کے مال مانگتے ہیں، روپیہ پیسہ تاوان مانگتے ہیں، کیسا ایمان ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار مومن کا اتنا مقام ہے، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے امتیوں کو کہہ دے کہ جس جگہ پہ مومن تمہارے کسی بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، اس کے خلاف پلان تیار کیا جا رہا ہو، اکاڑا کا تاجر، اس کے قتل کا منصوبہ امریکہ میں بیٹھ کے طے کیا گیا، امریکہ میں بیٹھ کر طے کیا گیا اس کو قتل کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ جہاں میں ٹھیکہ لیتا ہوں وہاں اس نے ٹھیکہ کیوں لیا ہے؟ اپنے رب پر ایمان ختم ہو گیا، اپنے مالک پر توکل ختم ہو گیا۔ آج انسان دنیا کا دل دادا بن گیا، اور آج اس کے دل میں صرف دنیا کی روش، دنیا کی محبتیں، دنیا کی خوشنمائیاں اور دنیا کی مودتوں نے اسے ضائع کر دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کی آخرت بھی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے جس جگہ پہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہو، جس جگہ پہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، جس جگہ پہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہو، اس مجلس میں نہ بیٹھو، اس مجلس سے اعراض کر جاؤ، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر
لوگوں دنیا میں بدترین اور شریر ترین انسان ہونے کے لیے ایک بندے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان اپنے مومن بھائی کو حقیر جانے، اس کی عزت خراب کرے۔ ظاہر ہے جس کی عزت خراب کر رہا ہے اس کو حقیر جانتا ہے تو اس کی عزت خراب کر رہا ہے نا، اس کو حقیر جانتا ہے تو تب ہی اس کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کا بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اگر آپ زمین پر بدترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس شخص کو دیکھ لیں جو کسی مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، کائنات کے اندر زمین کے سینے کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات میری نہیں، یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ جہانوں کے پیر کی بات ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان سے نکلا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس بندے سے بدترین انسان کائنات میں کوئی نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس مومن بھائی، جس مومنہ بہن کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، عزت خراب کرتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں امہات المومنین کا ایک واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد ہمیشہ سے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کون؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا آج کا مسلمان، آج کا مرد، آج کا مسلمان مرد، آج کی مسلمان عورت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اور جن پر اتہام لگا، آسمانوں سے 18 آیات رب نے ان کی پاک دامنی کے لیے اتار کر خود گواہی دی کہ میں رب آسمانوں سے خود گواہ ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی یہ میری بندی اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہیاں میں رب آسمانوں سے قرآن کی شکل میں دے رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع آیا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پست قد کی تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اللہ کے رسول آپ کیا صفیہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو پست قد کی ہے، اتنے کلمات کہے، یہ کتنے کو ڈی گریڈ کرنے والے کلمات ہیں، کتنے یہ عزت کو خراب کرنے والے کلمات ہیں۔ ہماری تو روٹین یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ دراز قد ہے، یہ پست قد ہے، روٹین میں یہ ہماری زبانوں پہ الفاظ جاری ہیں۔ اتنے الفاظ کہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمتن، عائشہ لقد قلت کلمتن، تم نے ایسے کلمات کا ایسا کلمہ بولا ہے، ایک کلمہ ایسا کلمہ بولا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس ایک کلمے کو بپھرتے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا جائے تو سارے کا سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ سارا سمندر کڑوا ہو جائے اگر اس ایک کلمے کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، آج ہم نے کسی فیصلے پہ پہنچنا ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو خراب نہیں کرنا، میں نے کبھی کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، ڈی گریڈ نہیں کرنا، اس کی آبرو کو خراب نہیں کرنا، محلے میں، گلی میں، دیگر کاروباری حلقہ احباب کے اندر، فیکٹری میں، کارخانے کے اندر، مارکیٹ کے اندر اپنے بھائی کی عزت کا خیال کروں گا۔ جہاں اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو علیحدہ سے بٹھا کے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن بعض کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، انتقامی کاروائیاں نہیں کرتے، دسیسہ کاریاں نہیں کرتے، مومن خیر خواہیوں کے جذبے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور اس سے بڑھ کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہی کھڑے ہو کر بیت اللہ کو خطاب کرنا شروع ہو گئے، ما اعظم کی ما اطیب کی، اے بیت اللہ تو کتنا ہی عظیم ہے، تیری کتنی عظمتیں ہیں، تیری کتنی شان ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، لیکن یاد رکھ حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کی، اے بیت اللہ تجھے منہدم کر دیا جائے، تجھے گرا دیا جائے، مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی جتنی تکلیف مجھے اس وقت پہنچتی ہے جب کوئی مسلمان اپنے مومن بھائی کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ یہ محمدی مسجد میں آنے والے جتنے میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی تشریف فرما ہیں، کبھی سوچے کہ بیت اللہ کو کبھی کسی نے برا کہا ہے؟ کیوں جی؟ کبھی کہا ہے بیت اللہ کو برا؟ کوئی ہے ایسا بندہ کبھی سنا ہو کہ بیت اللہ کو کسی نے برا کہا ہو؟ میرے کانوں نے آج تک ایسے کلمات بیت اللہ کے بارے میں کسی بندے سے نہیں سنے کہ بیت اللہ کے خلاف کوئی کلمہ بولا گیا ہو۔ فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عظمت ہے، حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کی، لیکن مومن کی عزت اللہ کے ہاں تیرے سے زیادہ ہے۔ جس کی عزتوں کو خراب کر رہے ہیں، جن کی عزتوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، جن کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، جن کے اوپر الزام تراشیاں، جن کو اظہار ثانیہ اور تکلیفوں سے دوچار کر رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے آج معاشرے کے اندر، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جس نے مومن مرد یا مومنہ عورت کو تکلیف دی، پریشان کیا، دکھ دیا، ثم لم یتوبوا، پھر اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، پھر اس نے توبہ نہیں کی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مومنوں کو ایذا دینے والے، مومنوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو باقاعدہ اس گناہ کی اپنے اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسا گناہ نہیں ہے جو خود بخود ہی ختم ہو جائے، نماز پڑھنے سے ختم ہو جائے یا دیگر نیک کام کرنے سے ختم ہو جائے، یہ ایسا کام نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا پڑتی ہے، باقاعدہ اس سے جا کے معذرت کرنا پڑے گی، ورنہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے اللہ کی جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور انہیں جلا دینے والا اللہ کی جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جس نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے اور اونچی بصوت رفیع، اونچی آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو مسلمان ہوئے ہو لیکن زبان کی حد تک مسلمان ہو۔ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھنا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ دینا، مسلمانوں کو اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ تکلیف نہ پہنچانا، ولا تعیروہم، ان کو عار نہ دلایا کرو، اور مسلمانوں کے عیب نہ تلاش کیا کرو۔ اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، رب کائنات تمہیں اپنے گھر کے اس کمرے میں ذلیل کر دے گا جس کمرے میں تم اپنی عزت سمجھتے ہو۔ تمہارے گھر کی چار دیواری میں اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا اگر تم مسلمانوں اور مومنوں کی عزتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایک مومن کا، ایماندار کا
مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مومن مسلمان بھائیوں کی عزت آبرو کی خیر خواہ، اور اللہ ہمیں خیر خواہی والا جذبہ نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کرنا، ایک دوسرے پہ اتہام ترازی کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی چغلیاں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اللہ ان جرموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔